میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سونے کا ہار آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین لا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ سونے چاندی کو تپایا جائے گا۔ فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی جس کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتے تھے، آج اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو، آج تم کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے اوپر اس کی پیشانی پر 2 دھبے ہوں گے اور وہ سانپ ڈسے گا انسان کو اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، جے نگر کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں جس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے آپ کے گاؤں میں ایک پروگرام بھی ہوا تھا اور مسجد کا کام الحمدللہ پورے زور و شور سے جاری بھی ہے۔ آج اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے اور بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ عام طور سے سیمانچل کے علاقے میں یا اگر کہہ لیجئے کہ گاؤں دیہات جہاں پر بھی ہے، جمعہ کی نماز میں عام طور سے لوگ بڑی تاخیر سے آتے ہیں۔ جمعہ کا جو اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ میں وقت سے پہنچنا چاہیے، وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے، وہ چیزیں گاؤں دیہات میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مگر آج آپ کی اس مسجد میں جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ مسجد پوری بھر چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے اور صرف یہ نہیں کہ آج کوئی خاص مقرر آ رہا ہے اس لیے آپ پہلے سے مسجد میں آئیں۔ آپ حضرات ہم سب کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم جو خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے اس سے کم 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہم مسجد میں آ جائیں۔ یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو عنوان سوچا ہے وہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروعات کی کچھ آیتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہی میری تقریر کا ٹاپک ہے۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ آئیے ہم قرآن کھولتے ہیں۔ قرآن کا 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہیں ایمان والے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروعات اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کی کیا پہچان ہے، کامیاب لوگوں کی کیا صفات ہیں، کامیاب لوگوں کی کیا وشیشتائیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، اللہ اس سے شروعات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ اگر کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت اکٹھا ہو جائے، مال آ جائے، تو معاف کیجئے گا یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں۔ جس دن ہمارا اور آپ کا انتقال ہوگا، ہماری موت ہوگی، یہ سارا مال
ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساری زمین و جائیداد ہمیں چھوڑ کے جانی ہے، نہ ہمارے ساتھ ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری زمین و جائیداد جائے گی، نہ ہمارے بچے جائیں گے۔ قبر کی تنہائی میں اور قبر کی تاریکی میں عذاب قبر سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے بال بچے نہیں ہیں، وہاں اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی ہمارا عمل بچائے گا، ہمارا ایمان ہم کو بچائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جس نے برا کیا اس کو بھی اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھا کیا ہے اس کی اچھائی کا پھل بھی اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تم برائی کر کے بھی عیش کرو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم اچھے کام کر کے بھی مصیبتیں اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، لیکن میرے بندو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، حساب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو جنت میں پرویش کرے گا اور جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے میرے بھائی، دنیا نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی۔ جن کو اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، دنیا نے بڑھاپے میں آ کے ان کو بتا دیا کہ یہ جوانی ہمیشہ تیرے کام آنے والی نہیں۔ جن کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، ان کے چہرے پر پڑنے والی جھریوں نے آ کر کے بتا دیا تیری خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جن کو اپنی بلڈنگوں پر ناز تھا، مرنے کے بعد 2 گز زمین کے نیچے جب گئے اور بلڈنگ میں کوئی اور رہنے لگا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بلڈنگ بھی کامیابی نہیں ہے، نہ یہ دولت کامیابی ہے، نہ یہ شہرت کامیابی ہے، نہ یہ دنیا کا مقام و مرتبہ کامیابی ہے۔ کامیابی تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے اور اللہ جنت میں داخل کر دے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اب یہ کامیابی کیسے ملے گی میرے ساتھ؟ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کا 8 طریقہ اللہ نے بتایا ہے 18ویں پارے کے شروع میں۔ آج کا خطبہ جمعہ بس یہی 8 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا۔ کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کامیاب ہونا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ 8 چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کا 18واں پارہ دیکھتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میری بارگاہ میں تم کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن تم کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان کے بغیر تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جتنی بھی چیریٹی کر لو، جتنی بھی مدد کر لو غریبوں کی، جتنے بھی دنیا میں نیک کام کر لو، جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پر نہیں آؤ گے، جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے، اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ بڑا نیک انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، حاجیوں کو ستو کھلاتا تھا، پیاسوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن مر گیا بغیر ایمان لائے، بغیر اسلام لائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان بہت نیک انسان تھا، بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا،
کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے ساتھیوں، اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہندوستان جیسی سرزمین پر رہتے ہوئے ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی ملک میں، اسی دیش میں آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والی ایک بڑی آبادی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی پیڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی لیتا ہے، کوئی گوبر کو کھانے کی بات کرتا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی بہار سے آپ اور آگے بڑھیے، گوہاٹی سائیڈ میں، وہاں کاماکھیا کا مندر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ایک عورت کی شرمگاہ کی وہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ اور آپ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں چلے جائیں، باقاعدہ شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے میرے ساتھیوں، اس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اگر توحید کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، ایمان کی توفیق آپ کو دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نہ نوازا ہوتا تو شاید ہم بھی کسی گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بخشا ہے میرے بھائی، اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ پوچھے میرے بندے کیا لایا ہے تو؟ ہمارے پاس نیکیوں کا پٹارا تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوگی، ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو خطاؤں اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکیں کہ اے اللہ بہت نیکیاں لے کر کے تو نہیں آیا، بہت عبادتیں لے کر کے تو نہیں آیا، مگر اے اللہ تیرے سوا کسی اور در پہ جا کے سر نہیں جھکایا، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو رب نہیں جانا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں جانا۔ یہ توحید میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن ہمیں کامیابی دلائے گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے، جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بھائی آپ کسی بڑے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہے، میں دنیاوی اعتبار سے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ مان لیجئے آپ بہار کے چیف منسٹر کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کا ایک پروٹوکول ہوگا۔ بھارت کے راشٹرپتی کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک انداز ہوگا۔ آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، تو نماز میں آپ کا دماغ کہیں اور ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا صحیح کر رہا ہے، معاف کیجئے گا میرے ساتھی، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جب نماز پڑھیے تو پوری توجہ اور پورے اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جن کا دل نماز میں نہیں کہیں اور رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے میرے پیارے ساتھیوں،
تو ان کا وہ نماز میں ڈوب جاتے تھے، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے تھے، وہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود کے بارے میں، حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا اور پاؤں میں کیڑے بھر گئے۔ ڈاکٹروں نے، اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ اے عروہ، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو سن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں، شراب پلا دیتے ہیں تاکہ یہ پیر کٹنے کی تکلیف آپ کو نہ ہو۔ حضرت عروہ نے کہا نہیں، ایک کام کرو، اگر میرا پیر کاٹنا ضروری ہی ہے، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس حالت میں تم میرا پیر کاٹو، تب مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، یہ کم ہوگا۔ تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور طبیبوں نے، اس زمانے کے حکیموں نے ان کے پیر کو کاٹا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کا پیر کٹ گیا لیکن نماز کی حالت میں ان کو احساس نہیں ہوا۔ یہ ان کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو نماز کو نماز کی طرح پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، کامیاب بندوں کی تیسری پہچان، والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے، جو بیہودہ چیزوں سے، پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب کے پاس موبائل ہے، کبھی غور کیجئے گا اس موبائل کا استعمال آپ اچھا کتنا کرتے ہیں اور خراب کتنا کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیجیے۔ اس موبائل پر کتنا ٹائم آپ کام کی چیزیں دیکھنے میں لگاتے ہیں اور کتنا ٹائم پھالتو چیزوں کو دیکھنے میں لگاتے ہیں۔ کسی اور سے حساب مت کروائیے، خود حساب کر لیجیے۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں، بلکہ میں یہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، حرام چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں ہمارا نوجوان دن رات دیکھ رہا ہے۔ انسٹاگرام وغیرہ دیکھ لیجئے، بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے، ننگا پن اور عریانیت کا اڈا بن چکا ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دن رات اسی میں پیلے پڑے ہیں۔ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے میرے نوجوانوں، یہ زندگی امانت ہے اللہ کی۔ آج زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ 2025 میں جنوری کے مہینے میں آپ کے سامنے جے نگر کی مسجد میں کھڑا ہوں، میں نہیں جانتا آئندہ کب یہاں آنے کا موقع ملے گا، اور ہم سب نہیں جانتے کہ آئندہ جب اس منبر پر میں کھڑا ہوں گا تو ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہم نہیں جانتے میرے ساتھ۔ زندگی امانت ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو بہت حساب سے استعمال کرو، ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنے پیسے کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ آج سمے ہے، کل نہیں ہوگا۔ کبھی زندگی میں دیکھیے اور غور کیجئے، ہم لوگ بہت سارا کام آج کر سکتے ہیں، کل نہیں کر پائیں گے، کل ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ہوگا تو طاقت نہیں ہوگی۔ آج مسجد بن رہی ہے، چند لوگ مسجدوں میں، آج جب میں جانتا ہوں ہر جگہ کا وہی حال ہے، مسجد بنتی ہے، چند لوگ آگے آگے رہتے ہیں، باقی گاؤں والے ایسے ہاتھ پر ہاتھ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کا گھر ہے، ایک اینٹ بھی اٹھا سکتے ہو تو جا کے اٹھا دو۔ اگر لیبر اور مستری بن کے کام کرنا پڑے اللہ کے گھر کے لیے تو بن جاؤ۔ کبھی مسجد میں جھاڑو دینے کا موقع ملے تو دے لیا کرو، شاید یہ جھاڑو دینا اور مسجد کی خدمت کرنا یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو، اور آخری چیز آپ نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔
تو اللہ کے کامیاب بندے کون ہیں؟ جو لغو چیزوں سے، حرام نہیں کہا اللہ نے، ناجائز نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیز ہے۔ فیس بک حرام نہیں ہے، موبائل حرام نہیں ہے، سوشل میڈیا حرام نہیں ہے، اس کا بہت سارا مفید استعمال بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں اگر آپ لغو استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو اپنے سمے کی قدر کرنا پڑے۔ نمبر 4، والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب بندے اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو کیلکولیٹ کریں کتنا پیسہ کیش ہے آپ کے پاس، کتنا آپ کی بیوی کے پاس سونے کا زیور ہے، کتنا آپ کی بیوی کے پاس چاندی کا زیور ہے۔ اگر سونے کا زیور 85 گرام ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا، چاندی کا زیور اگر 595 گرام ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کیش رقم ہے اتنی جو مارکیٹ میں 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور وہ رقم سال بھر آپ کے پاس تھی تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور آپ کے پاس جو مال رکھا ہوا ہے آپ کو اس مال کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا، کتنے کا مال ہے میرے پاس۔ مارکیٹ سے جو پیسہ آپ کو اٹھانا ہے وہ جوڑنا پڑے گا، اتنا پیسہ مجھے مارکیٹ سے اٹھانا ہے۔ مارکیٹ میں جو پیسہ دینا ہے وہ آپ مائنس کر لیجئے، اتنا پیسہ مجھے مائنس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو رقم بنتی ہے اس میں اپنے بینک کا اکاؤنٹ کا پیسہ بھی جوڑ لیجئے، کیش رقم بھی جوڑ لیجئے، اور ہر سال اپنی اس رقم پر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ٹھیک ہے آ رہے ہیں مولوی لوگ، چندہ کرنے والے لوگ، زکوٰۃ دے دیا بس دے دیا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے ہم نہیں دیں گے نہ تو ہمارے مال میں برکت آئے گی، نہ ہماری روزی روٹی میں برکت آئے گی، اور نہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے کامیاب بندے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سونے کا ہار آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، سونے کی ایئر رنگ اور سونے کا جھمکا آپ کے کان میں پڑا ہوا ہے، سونے کے زیورات آپ پہن رہی ہیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالتی ہیں یا آپ کا شوہر نہیں نکالتا ہے، میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کا ہار کل قیامت کے دن آگ کا ہار بن جائے گا، جہنم کی آگ کا آپ کو ایندھن بنا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے والذین لا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ سونے چاندی کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی جس کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتے تھے، آج اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو، آج تم کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کے اوپر اس کی پیشانی پر 2 دھبے ہوں گے، اور وہ سانپ ڈسے گا انسان کو اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو کامیاب اگر بننا ہے تو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا ایک اور مطلب بھی علماء نے بتایا ہے۔ اس کا ایک مطلب اور علماء نے کیا بتایا ہے؟ کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں گندگیوں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو پوتر کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اپنے اندر کی گندگیوں کو مٹاتے ہیں۔ بھئی ہم نہانے جاتے ہیں، لکس سے نہاتے ہیں، لائف بوائے سے نہاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں اپنی پسند کا تاکہ بال صاف ہو جائے، چہرے پر فیس ماسک لگاتے چہرہ چمک جائے۔ ہماری مائیں بہنیں کتنا خرچ کرتی ہیں میک اپ پر، میں ان سے کہنا چاہوں گا جتنا آپ اپنے شریر پر محنت کرتے ہیں، اپنے دکھاوے پر محنت کرتے ہیں، اپنے چہرے پر محنت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت میرے ساتھیوں دل کو صاف کرنے میں کرو۔ اس دل کے اندر آج مال کی محبت بھری ہوئی ہے،
اس دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، اس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، اس دل کے اندر لالچ بھرا ہوا ہے، اس دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، جب تک اس کو نہیں نکالو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ لہذا شریر کو اور کپڑے کو پاک کرنے سے زیادہ اپنے روح کو اور اپنے دل کو پاک کرنے پر میرے بھائیوں توجہ دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہمارا وقت اب دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایمان بیان کیا، اس کے بعد نماز کے اندر خشوع بیان کیا، اس کے بعد لغو چیزوں سے بچتے ہیں یہ بیان کیا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے، 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب 4 چیزیں اور سن لیجیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اللہ کے کامیاب بندے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا شادی نہیں کرتے؟ کیا بیوی کا حق ادا نہیں کرتے؟ کیا مطلب اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں؟ آگے اللہ نے وضاحت کر دی والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب بندے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے۔ چونکہ لونڈیوں کا دور اب ختم ہے، لونڈیوں کا معاملہ آج کے دور میں ختم ہے، تو آج کے دور میں شرمگاہ کے استعمال کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صرف اور صرف بیوی کی شکل میں، نکاح کی شکل میں ہے۔ بیوی کے ساتھ وہ اپنی اس شہوت کو، اپنی اس اچھا کو، اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں اور باقی ہر حرام طریقے سے بچتے ہیں۔ بچے باہر چلا رہے، کوئی ایک آدمی جا کے منع کر دو بھائی۔ شرمگاہ کے استعمال کے جتنے طریقے ہیں، اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ صحبت کے علاوہ باقی سارے طریقے حرام ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں چونکہ اب یہ بات آئی ہے تو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہ شرماتا ہے اور نہ اللہ کی بات بیان کرنے میں شرمانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں میں اس موبائل کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں جہاں بہت سارے غلط طریقے رائج ہیں، ایک غلط طریقہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہے شہوت کو پورا کرنا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ بڑی تعداد میں نوجوان اس گندگی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے کامیاب بندے اپنی بیویوں کے علاوہ باقی ہر جگہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو جو بھی طریقہ اپنایا جائے، چاہے وہ ہمارے سماج میں ایک اور گندگی بہت تیزی سے رائج ہو رہی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا، مرد کا مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا، یعنی قوم لوط والا عمل کرنا، یہ گندگی بھی آج بہت سارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرنا، یہ بھی گندگی ہمارے سماج میں دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا کرنا اور قوم لوط کا عمل کرنا یا اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنا، یہ سارے طریقے حرام ہیں۔ اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لو اور ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ان کو کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ بیوی کے ساتھ انسان کسی بھی وقت اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنائے گا شرمگاہ کے تقاضے کو پورا کرنے کا، بیوی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، چاہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو، چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر ہو، چاہے وہ قوم لوط کا عمل، کسی بھی طریقے سے اگر اپنی شہوت کو پوری کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی لوگ ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہی لوگ گناہ کرنے والے اور اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی میرے ساتھ۔ اس کے بعد 6ٹھی اور 7ویں چیز سن لیجئے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
اور اللہ کے کامیاب بندوں کی چھٹی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ ان کو مسجد کا متولی بنا دو، ان کو محلے کا خزانچی بنا دو، ان کو جماعت کا ذمہ دار جو بھی عہدہ دے دو، اپنی ذمہ داری کو وہ اس کا نرواہن کرتے ہیں، اپنے کرتویہ کو پورا کرتے ہیں، اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنی امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ ایک انسان اگر کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی ڈیوٹی دی جائے اور ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے پورا نہ کرے، وہ انسان امانت دار نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ انسان۔ کامیاب بندے امانت دار ہوتے ہیں۔ اور ساتویں چیز وعہدہم راعون، اللہ کے کامیاب بندے اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج بزنس میں لوگ مسلمان سے بزنس کرنے میں پرہیز ہے، لوگ بچتے ہیں مسلمان سے کاروبار کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مسلمان کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب بننا ہے تو اپنے وعدے کو پکا کرو۔ اور آخری چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 10,000 کا موبائل آپ لے کے چلتے ہیں تو بار بار اپنا پاکٹ چیک کرتے ہیں، ٹرین میں، فلائٹ میں، یار میرا موبائل کہیں چھوٹ تو نہیں گیا۔ 10,000 کے موبائل کی اتنی چنتا ہے، 5 ٹائم کی نماز تو برباد کر رہا ہے، تجھے اس کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ فجر میں تو سویا پڑا رہتا ہے، ظہر کے ٹائم مارکیٹ میں رہتا ہے، عصر میں گھومتا رہتا ہے، مغرب کے ٹائم بیٹھ کر کے جو ہے تو دکانوں پر بیٹھ کر کے چائے پان کر رہا ہے، عشاء کے ٹائم تو بیٹھ کر کے موبائل میں لگا ہوا ہے، تیری نمازیں برباد ہو رہی ہے اور تو کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب بننا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو، یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، نماز معاف نہیں ہے۔ میں اتر پردیش سے آیا، آپ 400-500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اسٹیٹ بدل گیا، دوسرے علاقے، لینگویج بدل گئی، ایریا بدل گیا، لیکن نماز مجھے یہاں بھی پڑھنی ہے۔ آپ سعودی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ دنیا میں آپ جب تک سانس لے رہے ہیں، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب آپ ایسے سچویشن میں پہنچ جائیں، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، صرف لیٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، اگر ہاتھ بھی نہیں باندھ سکتے، تو جس کنڈیشن میں لیٹے ہیں اسی کنڈیشن میں آپ نماز کا ٹائم ہو جائے، اپنی آنکھوں کے اشارے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، مگر نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز اس حالت میں بھی میرے پیارے ساتھیوں معاف نہیں ہے۔ جنگ کا میدان ہوتا ہے، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، شریعت نے وہاں پر بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، طریقہ بدل دیا، کچھ چھوٹ دے دی، کچھ اس کا سسٹم بدل دیا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ جب سامنے دشمن ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیسے نماز پڑھی جائے کہ دشمن کا بھی حملہ نہ ہو اور ہم نماز پڑھ لیں، اس کا پورا ایک پروسیس بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا۔ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آج ہم تو آرام سے، چین سے رہتے ہیں، ہم جتنا بھی کہہ دیں کہ صاحب ہمارے دیش میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آ کے آپ کو نماز پڑھنے سے تو نہیں منع کر رہا ہے۔ آج الحمدللہ اپنے ملک میں آپ 5 ٹائم کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ اس اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، مگر 5 ٹائم اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بھی ہم اور آپ کتراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے کامیاب بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ یہ 8 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔
رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں توحید کے اوپر، کلمہ کے اوپر، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن